بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ اچھے انشاءاللہ، یقیناً اچھے ہوں گے، ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے بڑے ہی مزے کا ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں، اور جو اس لیے یہ ٹاپک ہم نے چنا ہے کہ آپ کے جو فیڈ بیک آتا ہے، کمنٹس آتے ہیں، تو اس سے یہ لگا کہ یہ جو رشتہ ہے اس کے اوپر تو ضرور بات کرنی چاہیے، اور وہ رشتے کا نام ہے نند۔ بس میں بہت شکایتیں ہوتی ہیں نا کہ نند جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، اور نند گھر بسنے نہیں دیتی ہے، اور نند جو ہے وہ بدگمانیاں اور اختلافات پیدا کرتی ہے، میاں بیوی میں بھی اور ماں اور بہو میں بھی۔ تو یہ سب چیزیں نند کے اوپر آتا ہے الزام۔ تو اب حقیقت کتنی ہے یہ تو نند بھی جانتی ہے، بھاوت بھی جانتی ہے۔ دیکھیے، رشتہ ہے، انسانوں کے درمیان میں رشتے جو ہوتے ہیں اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی ایک رشتہ جس کو ہم نام دے دیں کہ جی بہو خراب ہے، یا ساس خراب ہے، یا نند خراب ہے، یا شوہر ہی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کسی رشتے کو الزام نہیں دے سکتے، بلکہ ہر رشتہ اپنی جگہ اپنا ایک کردار ہوتا ہے۔ تو آج میں پتہ کیا کروں گی، میں آج اپنی زندگی سے آپ کو واقعہ سناؤں گی، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں بھی تو ایک نند ہوں۔ اب میں نند، اور میری بھابھی، میرے امی، میرے ابا، میرے بھائی، یعنی کوئی رشتہ ایسا نہیں تھا جو موجود نہ ہو، جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس آپ کی ماں تو تھی نہیں جو آپ کو کوئی بہکاتی، یا آپ کیا نام ہے اپنی بھاوج کے خلاف بولتی ہیں، کچھ کرتی۔ تو ہمارے الحمدللہ سارے رشتے موجود تھے، لیکن میرے ذہن میں شروع سے ایک بات تھی، مجھے کسی نے نہیں بتائی تھی، کسی نے نہیں بتائی تھی، لیکن میں نے نندوں کی اور پھوپھیوں کی کہانیاں اپنی دوستوں سے سنی تھی۔ ہماری پھوپھی اللہ معاف کرے بڑی ظالم ہے بھائی، بڑی لڑائیاں کرواتی ہیں، اور کوئی کہتا تھا نند، اوہ نند تو گند ہوتی ہے۔ تو یہ سب میرے دماغ میں تھا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ نند کا کردار میں نے کیسے ادا کیا۔ وہ ایسے ادا کیا کہ میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ میں نند ہوں، یا میری بھابھی کو تو میں بھابھی کہتی تھی، وہ تو میری بھابھی ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے میں قسم بھی نہیں کھاتی، میں جھوٹ بھی نہیں بولتی، عادتاً جھوٹ نہیں بولتی، مصلحت تو بولے جاتے ہیں، مذاق میں بھی بولے جاتے ہیں، لیکن میں عادتاً جھوٹ نہیں بولتی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے اپنے بھائی اور بھابھی میں جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ بھائی بھابھی بیچاری باہر کی آئی ہے، ہم لوگ پشاور میں رہتے تھے نا، تو بھابھی واحد اپنے خاندان کی وہاں تھی، اور اس گھر میں میرے بھائی، میری امی، میرے ابا، یعنی ہم چار تو ایک ہی فیملی تھی نا، صرف بھابھی باہر کی تھی۔ تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ تو بیچاری اکیلی ہے اور ہم سب ایک ہیں، تو میں ہمیشہ اپنی بھابھی کا فیور کرتی تھی۔ بھائی سے بھی میں یہ کہتی تھی کہ بھائی دیکھو وہ بیچاری یہاں اکیلی ہیں، تم ان سے لڑا نہیں کرو۔ میرے بھائی بہت لڑاکا تھے، بہت غصے والے تھے، اور بات بات پہ ارے بھائی وہ تو ایسے تھے لیٹے ہوئے ٹھاٹ سے، بجلی کا بٹن یہ ہے، اور بھابھی کو آوازیں دے رہے، بھابھی بیچاری باورچی خانے میں روٹی پکا رہی، سالن پکا رہی، کچھ بھی کر رہی، ریحانہ 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 جی آئی ہو، ذرا یہ بٹن تو آن کر دو۔ تو مطلب ایسے تھے میرے بھائی، ہر کام ان کو دوسروں سے کروانا ہوتا تھا، اور ظاہر ہے بیوی پہ زیادہ زور چلتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں میں جتنی محبت تھی۔ میرے بھائی جو ہیں وہ اپنی بیوی کے عاشق، آپ سمجھتے ہیں عاشق کیا ہوتا ہے؟ عاشق محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ میرے بھائی اپنی بیوی سے عشق کرتے تھے، اس لیے بے حد جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایکسپیکٹیشنز بہت ہو جاتی ہیں نا، اور پھر مرد تو پھر ہمارا میل ڈومینیٹڈ ہماری سوسائٹی ہے۔ تو بھابھی میری بہت سیدھی، بہت معصوم اور بہت اچھی خاتون ہے، بے حد اچھی خاتون ہے۔ میں آپ کو حقیقتاً اپنے دل سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ میری بھابھی جیسی بھابھی اللہ پاک سب کو دے، اتنی اچھی عورت ہے۔ میرے بھائی کا انتقال 1988 میں ہو گیا، ایئر فورس میں ونگ کمانڈر تھے،
اور بڑے عہدے پہ تھے، دنیا بھر کی سیر کی، بھابھی کو ہر جگہ لے کر گئے، گھومے پھرے. لیکن جب تک میرے والدین، دیکھیے جہاں اپنی بیوی سے وہ عشق کرتے تھے وہاں والدین کی محبت کا عالم ان کی یہ تھا کہ ان کے باہر کے ڈیپوٹیشن کے پروگرامز آتے تھے، ان کے آپشنس تھے، ان کے پاس آتے تھے ایئر فورس کی طرف سے کہ وہ باہر چلے جائیں، اور باہر جب ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں تو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں اور رتبہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن میرے بھائی نے ہمیشہ انکار کیا کہ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. میری بھابھی نے، ایک تنخواہ میں کیا ہوتا ہے، فوجی کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، سہولتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن میری بھابھی نے اسی میں گزارا کیا اور ہم بھی انہی کے ساتھ رہتے تھے. مجھے بھی پالا، مجھے پڑھایا، مجھے لکھایا، میری شادی کی، اور آج بھی اتنی ہی، بلکہ آج میری بھابھی کی محبت میرے لیے بہت کئی گنا بڑھ گئی ہے. ایک تو بھائی کے انتقال کے بعد ان کی محبت بہت بڑھ گئی، کیونکہ بھائی مجھے بہت چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی بہن ہے، اور وہ بالکل میری ماں شاید میرا اتنا خیال نہ کرتی. حقیقتاً کہہ رہی ہوں میں آپ سے کہ ماں جو ہے وہ ڈانٹتی بھی تھی، سختی بھی کرتی تھی، لیکن میری بھابھی نے میرے پر کبھی سختی نہیں کی. میری بھابھی کا نیا واٹر سیٹ تھا، وہ میں ٹرے لے کے جا رہی تھی، وہ میرے ہاتھ سے گرا، پورا ان کا جہیز کا واٹر سیٹ چور ہو گیا. اور میرے بھائی، کیونکہ نئی شادی ہوئی تھی، میرے بھائی نے بڑے اس سے دیکھا کہ اب تو ضرور اس کو ڈانٹ پڑے گی یا کچھ کرے گی، اور وہ بھی پورے تیار تھے مجھے ڈانٹنے کے لیے. لیکن میری بھابھی نے پتہ کیا کیا، میری بھابھی نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاؤں پہ تو نہیں گرا، تمہارے پاؤں پہ تو نہیں لگا. تو آپ یہ بتائیے یہ باتیں دل میں کتنا اثر کرتی ہیں اور کتنی محبت بڑھا دیتی ہیں. اچھا، یہ تو ان کی محبت کا عالم ہے جو آج تک ہے. اور میرے ہر تکلیف میں میری بھابھی میرے بھتیجے ساتھ ہیں، اور ہر سکھ میں ہر دکھ میں میری بھابھی میرے ساتھ ہیں. امریکہ میں رہتی ہیں، لیکن وہ اپنی تکلیف مجھے نہیں بتاتی، بلکہ میری تکلیف میں پریشان ایسی ہوتی ہیں جیسے ماں تڑپتی ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، پشاور میں ہمارے پاس، ہم پشاور میں رہتے تھے، تو ہمارے پاس گاڑی تھی. بھائی کا بہت شوق تھا گاڑیاں بدلنے کا، وہ واکسال بھی لے لی اور ڈیکسن بھی لے لی، اور پھر وہ بدل دی اور یہ بدل دی اور یہ لے لوں. مطلب ان کے ذہن میں نا نئے نئی چیزیں آتی رہتی تھی. تو آخر میں انہوں نے کیا کیا، وہ فورڈ گاڑی ہوتی نا، بڑی سی موٹی سی کالی سی پرانی، وہ لے لی. اب اس کا تو بریک بھی کام نہیں کرتا تھا، اس کا گیئر بھی کام نہیں کرتا تھا، اور ایک ہاتھ سے گیئر پکڑتے تھے، ہارن بھی اس میں نہیں تھا، اس کا شور اتنا ہوتا تھا کہ ہارن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ اس میں ہی آتے جاتے تھے. اب بھائی جب بھی کہیں جاتے تھے تو بھابھی کو گاڑی چلانے کا بہت شوق تھا، بے حد شوق تھا، اور بھائی انہیں چلانے نہیں دیتے تھے. تو جہاں بھائی شہر سے باہر گئے ڈیوٹی پہ، اور جناب بھابھی کہتی تھی آؤ چلو ہم گاڑی چلاتے. اب گاڑی ہم چلاتے تھے، میں ساتھ بیٹھتی تھی برابر میں، کہ گئے کو کرنا ہے یا ایکسیلیٹر کو دیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو میں ان کے ساتھ میں بیٹھتی تھی. اور ہم کہیں گاڑی گیٹ پہ ٹھوک دی، کہیں کیاری میں ٹھوک دی، تو یہ روز کے. اب وہ فورڈ گاڑی تھی، اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے کوئی بھائی کو پتہ نہیں چلتا تھا. یہ تو وہ جانتے تھے کہ کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ کہتے اس لیے نہیں تھے کہ پرانی گاڑی تھی اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا. اب بات آتی ہے جناب ایسے مزے کی بات، بھائی گئے کراچی ڈیوٹی پر، ان کے جو آفیشیل ٹورز ہوتے ہیں اس میں گئے، اور جناب موسم تھا بڑا گلابی، بڑا رنگین، بڑا حسین، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور بادل، پشاور کا سبزہ، پشاور کی خوبصورتی. ہمارا گھر خود بہت بڑا گھر تھا، تمام پھلوں کے درخت، پھولوں کے درخت اور باغ اور کھیت سب ہمارے گھر میں تھا. تو بھابھی کہنے لگی کہ چلو آؤ ڈرائیو پہ چلتے ہیں. میں نے کہا چلے. اب بنا بھابھی کے بچے چاروں پیچھے بیٹھ گئے، میں برابر میں بیٹھ گئی، اور بھابھی نے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھال لی. چلے جناب، ہم گئے اور ہم نے مال روڈ سے کراس کرتے ہوئے پیچھے ایئرپورٹ کی طرف سے آئے. جو پشاور میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کیا رستہ ہے یہ. جب ہم وہ راؤنڈ اباؤٹ سے کراس کر کے آئے ہیں تو بھابھی سیدھی گاڑی چلانی تھی، اور سامنے ایک آدمی چادر اوڑے کھڑا ہوا تھا. میں نے بھابھی سے کہا بھابھی اس کو بچا کے. بھابھی نے کہا ہاں، اور جا کے ڈھک اس بندے کو اوپر. اب وہ آدمی کیا ہوا، وہ گاڑی کے نیچے رول ہو گیا، اور گاڑی جو رکی جا کے، تو کہاں رکی، وہ ایئر فورس کے گارڈ روم کی دیوار سے جا کے ٹھہر کر کے رک گئی. سب دنیا دیکھ رہی.
میں نے کیا کیا، میرا دماغ نے اسی وقت بہت تیزی سے کام کیا. میں نے بھابھی سے کہا، میں نے کہا بھابھی فوراً آپ میری سیٹ پہ آئیے. میں نے یہ سوچا کہ اگر پھانسی ہوئی، اگر یہ بندہ مر گیا اور پھانسی ہوئی بھابھی کو، تو پھر ان کے تو 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بیچاری بچوں کو کون پالے گا، میرا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، میں پھانسی چڑھ جاؤں گی. تو میں نے بھابھی کو اپنی سیٹ پہ بٹھایا اور خود میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی. اب وہ گارڈ روم سے نکل کے سپاہی جو ہے ایئر فورس کے، جو ملٹری کے ہوتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈرائیونگ کون کر رہا تھا. میں نے کہا جی میں کر رہی تھی. اچھا. پھر اس کے بعد انہوں نے، خیر ہماری کوئی ہمیں ڈانٹا نہیں، وہ آج کی سول پولیس کی طرح نہیں ہوتے کہ کھال کھینچ لیں. انہوں نے ہمیں گاڑی دی اور انہیں ہمیں گھر پہنچا دیا. یہ تو وہ جانتے تھے کہ ہم بھی ایئر فورس کے ہیں. تو ہم گھر چلے گئے. اب گھر آئے تو جناب بچے اتنے ڈرے سہمے ہوئے، انہوں نے جلدی جلدی، چھوٹے چھوٹے سے تو تھے، انہوں نے اپنی اسلامیات کی کتاب نکالی، کسی نے اپنا سپارہ نکالا، چاروں بیٹھ کے پڑھنے لگے. اور ہمارے والد صاحب گھر میں تھے. والد صاحب نے کہا بھائی کیا ہو گیا، تم لوگ بڑے پریشان ہو کے آئے ہو. میں نے بتایا، میں نے کہا بابو جی ایسا ہے، میں نے یہ الزام اپنے سر لے لیا ہے، بھابھی کے بچے ہیں چھوٹے، آپ بیچ میں کچھ نہیں بولیے گا. کہنے لگے، وہ خاموش ہو گئے. ایک طرف بیٹی تھی، ایک طرف بہو تھی، کس کا ساتھ دیتے، تو وہ چپ ہو گئے. اتنے میں ایئر فورس پولیس جو تھی وہ ہمارے گھر آ گئی. اور وہ بندہ جو گاڑی کے نیچے آیا تھا، وہ پتہ کون تھا؟ وہ تھا CID کا بندہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہم نے کمال کیے. خیر وہ جناب، وہ انہوں نے، پولیس والوں نے کہا کہ بھائی وہ اس کو ہم نے اسپتال بھیجا ہے، لیڈی ریڈنگ اسپتال گیا ہے وہ، اور وہاں سے کیا نام ہے، اگر اس کی چوٹیں ہوئی یا وہ مر گیا یا کچھ ہوگا تو جب کیس بنے گا. ابھی جو ہے کیس تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں، ہم اسی لیے آئے آپ کے پاس. اچھا بھائی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے اسپتال سے آ جائے، پھر آگے کوئی بات ہوگی. اب ہم لوگ بڑے ٹینس، دیکھو کیا ہوتا ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں. اب کیا ہوا کہ جناب وہ بندہ، ایمبولینس آئی اور وہ آدمی اس میں آیا، تو مجھ سے جو پولیس والے، شکر الحمدللہ کہ اس کو نہ تو کوئی زخم آیا تھا اور نہ اس کے کوئی ہڈی ٹوٹی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صرف بند چوٹیں تھیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم تھا. وہ فورڈ گاڑی تھی اور چادر اس نے اڑی ہوئی تھی، تو وہ چادر میں لپٹ گیا اور چادر نے اس کو بچا لیا تھا. تو گاڑی اسپیڈ میں بھی اتنے نہیں تھے، تو وہ آرام سے نیچے سے لیٹ کے رول ہو گیا. اب جناب مجھ سے جو ملٹری پولیس تھی نا، وہ کہنے لگی کہ آپ جائیے، اگر انہوں نے معاف کر دیا آپ کو تو پھر تو کوئی کیس نہیں بنے گا، اور ویسے پھر بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا. اب میں جناب ایمبولینس میں گئی اور میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے معافی مانگی. تو بھائی وہ تو بھرے ہوئے تھے، ان کو تو ظاہر چوٹیں لگی تھی، گاڑی کے نیچے آئے تھے اور کوئی عام بندہ بھی نہیں تھا، وہ CID کا بندہ تھا. بھائی آپ یقین کریں، جو پشتوں میں جو انہوں نے نسل در نسل جو ان کے سینے میں محفوظ تھیں پشتوں کی گالیاں، وہ انہوں نے مجھے سب بے دریغ بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے مجھے دیں. اور اتفاق کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں پشتو بھی آتی تھی، تو ہم ان کی سب، ان کی جو باتیں تھیں، ان کی جو گالیاں تھیں، وہ سب سنتے رہے بہت اطمینان کے ساتھ اور معافیاں مانگتے رہے، کیونکہ ظاہر تکلیف میں تو وہ تھے اور بچ گئے تھے. یہی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی کہ وہ زندہ بچ گئے تھے. بہرحال انہوں نے خوب ہمیں گالیاں دی، جی بھر کے گالیاں دی، لیکن آخر میں انہوں نے معاف کر دیا. تو یوں ہماری معافی ہو گئی اور ہم جو شکر کا سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اب کیا ہوا، یہ خبر پہنچی کراچی ہمارے بھائی صاحب کو. اب بھائی صاحب نے، وہ لوگ تو سب چلے گئے. پھر کیا ہوا، بھائی نے ہمیں فون کیا کراچی سے، اور بھائی کو جتنی بھی اردو میں گالیاں آتی تھی نا، جو سینہ بسینہ گالیاں چل رہی تھی، جن کا شاید کبھی انہیں ان گالیوں کو دینے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا، وہ انہوں نے سارا اپنا سینہ جو تھا گالیوں سے خالی ہم پہ کر دیا. ساری گالیاں جو تھیں وہ دے ڈالی. اب سنا بھائی، الزام تو خود ہی لیا تھا نا، تو سننا بھی تھا. تو خیر ہم نے سنا، مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے بھائی کی گاڑی دوبارہ نہیں چلائی. ہمارا دل بہت دکھ گیا تھا کہ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہمیں ڈانٹ کیوں پڑی. اس بات پہ تکلیف تھی، باقی اور کسی بات پہ نہیں تھی. اور بھابھی تو ہماری بھابھی، ہماری جان ہے، ہمیں بہت پسند ہے، بہت پیاری ہے. تو دیکھیے ہم بھی تو نند ہیں نا،
तो हमने तो कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा कि नंद भावज में रिश्ते में कोई रिफ्ट भी होती है या कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग भी होती है। नहीं, गुस्सा भी आता था, वह हमारी बातें नापसंद भी उन्हें आती थी, भाभी हमें कुछ कहती भी थी, हम भी नाराज़ हो जाते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भाई से शिकायत कर दें या हम अम्मी से शिकायत कर दें या हम अपने अब्बा से शिकायत कर दें। ना हमारी माँ ने कभी हमें अपनी भाभी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि तुम्हारी भाभी ऐसी है या ऐसी है, कुछ नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और आज तक मेरी भाभी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करती हैं, मेरा ख्याल करती हैं, मेरे दुख दर्द में काम आती हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आजकल वो बहुत कमज़ोर हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनकी शफ़क़त में कोई कमी नहीं आई है। इसी तरह उनके बच्चे यानी मेरे भतीजे और मेरी भतीजियाँ मुझ पे जान छिड़कते हैं। उनके वहाँ की मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद उनके फ़ोन आते रहते हैं और सब बच्चे मुझसे राब्ते में रहते हैं और मैं उनकी वीडियो भेजती हूँ। ये वीडियो भी उनको मैं भेजूँगी। और आपको कैसी लगी नंद के बारे में? देखिए, कोई किरदार बुरा नहीं होता ना, नहीं होता ना। न नंद बुरी होती है, न भावज बुरी होती है, न सास बुरी होती है और न ससुर बुरा होता है। बल्कि हमें ख़ुद ये फ़ैसला करना होता है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मुस्बत गुजारनी है या मनफी गुजारनी है। नेगेटिविटी तो आएगी, उसको आप रद्द कर दीजिए। आप सोच लीजिए कि भाई ये तो वक्ती तकलीफ़ है या वक्ती बुराई है, दूर हो जाएगी। तो रिश्ते थोड़े ख़त्म होते थे। बड़े कदरदान हैं हम लोग इन रिश्तों के। इन रिश्तों से हमारी पहचान होती है, हमारी नस्लें चलती हैं और हम सोसाइटी में एक मकाम पाते हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो वो मेरी हर बात की गवाही देंगे। मैं इसमें कहीं मुबालगा नहीं है, कहीं कोई गलत बात नहीं है। तो ये नंदे अपने आप को पॉजिटिव कर लें। जो नंदे सुन रही हैं वो अपने आप को पॉजिटिव कर लें। जो भाभियाँ सुन रही और देख रही हैं वो भी अपने दिल से बदगुमानी निकाल दें कि सारी नंदें ख़राब होती हैं। भावत भी अच्छी हो जाए, नंद भी अच्छी हो जाए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यकीन कीजिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा अल्लाह की नेमत और अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इसकी कदर कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। इसके साथ ही इंशाअल्लाह फिर आपसे घर बसाई के सिलसिले में आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे आपसे और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।